بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مسائلیں قائم کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ ڈیئر فرینڈز، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میری اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، ابھی میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کے آگے لے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکے؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کہ آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں انہیں سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ شہر میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اپنے چچا کی لاج رکھ لو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کرے۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر سلام اللہ علیہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ اپنی چادر اتاری اور پردے کی اڑے آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو۔ سامنے سمعون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام زادہ نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج پیوند والی لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ پہنچ پائے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر سمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کی تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو دیے ہوں گے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج بھی ایک دن برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی رد لایا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ آٹا چاہیے۔ اس چادر کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمعون یہودی نے جیسے یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تو انہوں نے آٹا تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ ہاں سنتے ہی سمعون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی کے گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ ورق پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمعون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔
پھر وہ یہودی کہنے لگا ہے سلمان تمہیں جتنا آنا چاہیے اتنا لے لو، یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمعون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سمعون تم تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا اے سلمان تم اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ ڈیئر فرینڈز، ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک آپ کے گھر پر جب کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی ردا بیچ دی، اپنے سر کی چادر بیچ دی۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرح صبر کرنے، سخاوت کرنے، مشکل میں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔